اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج سے ہم 9th کلاس کے کورس کے مطابق موضوعات مطالعے کے ٹاپکس سٹارٹ کریں گے۔ آپ اپنی بک پہ دیے گئے ان ٹاپکس کے علاوہ میرے ان لیکچرز کو سنیں گے تاکہ آپ کو صحیح سے ان کی سمجھ آ سکے اور آپ ان ٹاپکس کے لاسٹ پہ دیے گئے سوالات کو بھی حل کر سکیں جو کہ امتحانی نقطۂ نظر سے بہت امپورٹنٹ ہیں۔ تو چلیے آج کا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں جو ہے قرآن مجید۔ اسٹوڈینٹس، اس میں ہم قرآن کا تعارف، حفاظت اور فضائل کے مطابق پڑھیں گے۔ تعارف میں جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں ان کو میں نے یہاں پہ مینشن کر دیا ہے۔ اس کے بعد ہے حفاظت، اس میں قرآنی آیات کے حوالے سے اور کاتبان وحی کے حوالے سے اور مزید اس کے متعلق جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ اس کے بعد ہے جی قرآن کے فضائل، اس میں ہم قرآن کی فضیلت کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو چلیے سب سے پہلے جو ہے سٹارٹ کرتے ہیں تعارف اس کا۔ اسٹوڈینٹس، اللہ نے زمین و آسمان بنائے، اس کی جسمانی اور فطری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مادی وسائل پیدا کیے اور خود انسان کو خیر و شر میں فرق کرنے کے لیے صلاحیت اور ضمیر کی آواز دی۔ اللہ نے انسان کی اصلاح اور بھلائی کے لیے ہر قوم میں جتنی بھی اب تک اقوام گزری ان میں انبیاء اور رسول بھیجے۔ ان انبیاء پر اللہ نے اپنی کچھ کتابیں نازل کی۔ اسی طرح ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ نے جو کتاب نازل کی اسے قرآن مجید کہا جاتا ہے۔ جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام دنیا کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بنا کے بھیجا، اسی طرح ان پر نازل ہونے والی کتاب کو تمام عالمین کے لیے ہدایت اور علم کا منبع بنا کے بھیجا ہے۔ اسٹوڈینٹس، قرآن کے نام کے حوالے سے دیکھا جائے تو قرآن مجید کے علماء کے نزدیک بہت سے نام ہیں کہ جن میں الفرقان، الکتاب، نور، الشفاء، العلم، المجید وغیرہ وہ زیادہ فیمس ہیں۔ قرآن کو ان تمام ناموں سے وہ پکارا جاتا ہے۔ یہ کتاب جو ہے یعنی قرآن مجید باقی تمام سابقہ یعنی پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ یہ کتاب اللہ نے ایک بار میں ہی نازل نہیں کی بلکہ تھوڑا تھوڑا عرصے میں جو ہے وہ قرآن نازل ہوتا رہا، اور کتنے یعنی 22 سال 2 ماہ اور 22 دن تقریباً 23 سال کے عرصے میں جو ہے وہ قرآن مجید کمپلیٹ ہوا ہے۔ اگر اس کی ترتیب کے حوالے سے دیکھا جائے تو وہ نزولی نہیں بلکہ ترتیب توقیفی ہے۔ اب آپ کے مائنڈ میں یہ ہوگا کہ ترتیب توقیفی کس کو کہتے ہیں؟ ترتیب توقیفی اس ترتیب کو کہا جاتا ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس کو ترتیب دیا ہو، مثلا کون سی سورت کہاں آئے گی، کون سی آیت کس سورت میں شامل کرنی ہے وغیرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام کام جو ہیں وہ اپنے ہی زمانے میں اپنی زندگی میں جو ہے ان کاموں کو انجام دیا۔ یہاں میں کتاب کے حوالے سے اگر قرآن کے تعارف کے لحاظ سے بات کروں تو اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے ہر زمانے میں نبی اور رسول مبعوث فرمائے ہیں اور ان پر کتابیں بھی نازل کی، لیکن وہ کتابیں اب اپنی اصلی حالت میں نہیں، ان میں بہت رد و بدل ہوا ہے، بہت سی تعلیمات جو ہیں وہ تحریف شدہ ہو چکی ہیں، لیکن اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی قرآن کے کسی ایک حرف میں بھی تبدیلی نہیں آئی، یعنی اس کے زیر زبر پیش میں کوئی بھی چینجنگز نہیں ہیں۔ قرآن میں زندگی کے تمام معاملات مثلا خیر و شر، حلال و حرام، اخلاقی تعلیمات، اس کے معاشرتی حقوق و فرائض، غرض تمام پہلوؤں کے بارے میں رہنمائی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل فرمائی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھ خود اس کو جو ہے وہ صحابہ کرام کو بلوا کر اس وحی کو لکھواتے، اور صحابہ کرام اس کو نہ صرف لکھتے بلکہ اسی وقت یاد بھی کر لیتے تھے۔ اگر اس کو لکھنے کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس وقت صحابہ کرام اسے کھجور کے پتوں، درخت کی کھال یا پتھروں مثلا سلیبز وغیرہ پر لکھ کر اس کو اپنے پاس محفوظ فرماتے۔ اسٹوڈینٹس، اگر آیات کی تعداد کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اس کو مکی اور مدنی آیات یعنی مکی اور مدنی صورتوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ مکی صورتوں کی تعداد ہے 86 اور مدنی صورتوں کی تعداد ہے 28۔ اب اسے مکی اور مدنی صورتیں جو ہیں وہ کیوں کہا گیا؟ ایسا اس لیے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا عرصہ اپنی زندگی کا جو مکے میں گزارا اور مکے میں جو صورتیں نازل ہوئیں ان کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے، اور جو صورتیں مدینہ میں نازل ہوئیں ان کو مدنی صورتیں کہا گیا ہے۔
نیکسٹ ہے جی، یہاں تک تھا ہمارا قرآن کا تعارف، اور اس میں جو امپورٹنٹ پوائنٹس تھے میں نے تمام ان کو بیان کر دیا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، اگلا ہے ہمارا حفاظت۔ تو اسٹوڈینٹس، حفاظت کے بارے میں جو ہے وہ بہت سی باتیں آتی ہیں اس میں۔ اگر میں حفاظت کے بارے لحاظ سے بات کروں تو سب سے پہلے آپ سب جانتے ہیں کہ بہت ہی مشہور آیت ہے، اب سب نے اس کو سنا ہوگا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے بارے میں فرمایا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ ترجمہ دیکھیں کہ بلا شبہ یہ ذکر ہم نے نازل کیا اور ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اسٹوڈینٹس، کیونکہ یہ کتاب ابدی ہدایت کا سرچشمہ ہے، اس لیے اس کی حفاظت کا ذمہ بھی خود خدا نے لیا ہے، لہذا اس کے لکھنے کے اگر حوالے سے دیکھا جائے تو کاتبان اس وقت اس کو لکھنے کے لیے کاتبان وحی کی ضرورت تھی، اور جو اس پر مامور ہوئے وہ تقریباً 42 کاتبان وحی تھے، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود مامور فرمایا۔ جیسے ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی، رسول ان کاتبان وحی کو بلواتے اور جو ہے وہ وحی لکھوا لیتے، اور پھر ہجرت مدینہ کے بعد مسجد نبوی میں ایک مقام جو ہے وہ متعین کیا گیا کہ جہاں پر وہ عبارت رکھ دی جاتی تھی۔ پھر صحابہ کرام کیا ہے ان کو لکھتے بھی اور ساتھ ساتھ یاد بھی کرتے، لہذا جیسے جیسے قرآن نازل ہوتا رہا لکھا بھی جاتا رہا اور حفظ بھی ہوتا رہا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد جو ہے عہد صدیقی میں، یعنی پہلے عہد رسالت تھا، پھر اس کے بعد جو ہے جب رسول کی وفات ہوئی، رسول کی رحلت ہوئی، تو رسول کی رحلت کے بعد جو عہد شروع ہوتا ہے وہ عہد صدیقی کہلاتا ہے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو دور ہے اس کو عہد صدیقی کہا جاتا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مقرر کردہ ترتیب کے مطابق ان تمام اجزاء کو اکٹھا کروا کے محفوظ کیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ حضرت عمر کا دور آتا ہے، اور اس کے بعد عہد عثمانیہ شروع ہوتا ہے، تو عہد عثمانیہ میں حضرت عثمان نے اس کی مزید نقل تیار کروا کے تمام صوبائی دارالحکومتوں میں بھجوائیں۔ تو یہاں تک ہے اس کی حفاظت۔ اگلا ہے ہمارا قرآن کے فضائل۔ تو اسٹوڈینٹس، آپ سب جو ہیں وہ قرآن کے فضائل سے بخوبی آگاہ ہوں گے، آپ سب نے پہلی کلاسز میں بھی اس کے متعلق پڑھا ہوگا، لہذا میں مزید جو ہے وہ آپ کو قرآن کی فضیلت کے بارے میں بتاؤں گی کہ قرآن جو ہے آپ سب کو پتہ ہے کہ ہماری آخری اور الہامی کتاب ہے، اور جو ہے تمام الہامی کتابوں میں اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، کیونکہ یہ آخری کتاب ہے اور ہمارے آخری نبی پر نازل ہوئی کہ جس طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا، اور نہ لہذا اس کتاب کے بعد بھی اور کوئی کتاب جو ہے وہ قیامت تک کے لیے نازل نہیں ہوگی۔ اس کے بعد دیکھا جائے تو کوئی دوسری کتاب کے سیکھنے اور سکھانے پر ثواب نہیں، مگر قرآن ایسی کتاب ہے کہ جس کے بارے میں ارشاد ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ ترجمہ دیکھیں کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ اس لیے ہمیں قرآن کا علم حاصل کرنے کی طرف سب سے زیادہ توجہ دینی چاہیے، اور اس کے لیے کسی بھی قسم کی محنت سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ اسٹوڈینٹس، اس کی تلاوت جو ہے، اس کی تلاوت کرنے کی جو بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت بڑی نیکی قرار دیا گیا ہے۔ اس کے ایک ایک حرف کی تلاوت پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں جو ہے وہ ہمارے نام اعمال میں لکھتا ہے۔ یہ قرآن جو ہے وہ ایسی کتاب ہے کہ جس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ جس میں کوئی بھی شک و شبہ نہیں، یہ ایک معجزاتی کتاب ہے۔ اسٹوڈینٹس، کیونکہ یہ جس زمانے میں نازل ہوئی آپ سب جانتے ہیں کہ جب یہ نازل ہوئی اس وقت عرب تھے، عرب معاشرے میں یہ کتاب نازل ہوئی، تو تمام عرب والوں کو جو ہے اس کے ایک حرف بنا کے لانے پر جو ہے وہ چیلنج کیا گیا، تو تمام عرب والے کافر آ گئے، انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے، لیکن اس کے مقابلے میں ایک بھی حرف جو ہے وہ نہ بنا سکے۔
تاریخ گواہ ہے کہ جب تک مسلمان جو ہیں وہ قرآن کی تعلیمات پر عمل پیرا رہے، کامیاب رہے، تمام قوموں میں کامیاب ترین اور غالب ترین قوم تھی وہ مسلمان تھے۔ لیکن جیسے ہی مسلمانوں نے اس کتاب کو چھوڑا، اس کی تعلیمات کو چھوڑا، تو دنیا کی مغلوب ترین قوم میں جو ہے وہ بدل گئے، یعنی مغلوب ترین قوم میں شمار ہونے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی قوموں کو قرآن کی وجہ سے سربلندی عطا فرمائی اور بہت سی قوموں کو اس سے غفلت کی وجہ سے پستی عطا فرمائی، ان کو پست کر دیا۔ قرآن کی اہمیت کے بارے میں ہے کہ قرآن کو سب کلاموں پر ایسے فضیلت ہے جیسے خود خدا کو اپنی مخلوق پر فضیلت حاصل ہے۔ اسٹوڈنٹس، یہ بہت بڑی بات ہے کہ قرآن کی فضیلت ایسے ہے جیسے خدا کو اپنی مخلوق پر۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا آج کا فرسٹ ٹاپک، اور اس سے ریلیٹڈ جو باتیں تھیں وہ میں تمام جو ہیں آپ کے سامنے میں نے بیان کی ہیں۔ انشاءاللہ کل اگلے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ والسلام۔